سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ولادت کب ہوئی اور آپ کا خاندان کتنا معزز تھا؟ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما آپ تاریخ اسلام کی وہ یکتا روزگار شخصیت ہیں کہ جن کے مناقب و فضائل سے قرآن کی آیات اور احادیث اور امت سے ملنے والے ذخیرے کا ایک بہت بڑا دیوان موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ یہ صاحبزادی ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 3 کے قریب زوجہ ہیں، ایک روایت میں 4 بھی آتی ہیں۔ بڑی زوجہ جو ہے ان سے آپ کے 2 بچے ہیں، صحابی رسول حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جن کا ذکر ہمیں ہجرت کے واقعے میں ملتا ہے، اور حضرت اسماء جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو ہے، اور سیدہ صفیہ جو ہیں وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھابی ہیں۔ تو یہ 2 بچے پہلے ہیں۔ دوسری زوجہ جو ہے ان کا نام زینب ہے، لیکن ان کی کنیت ام رمان ہے، اور ان سے 2 بچے ہیں، وہ ہیں حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ تیسری جو زوجہ ہیں وہ حضرت اسماء بنت عمیس ہیں۔ یہ حضرت اسماء بنت عمیس جو ہے رضی اللہ عنہ، یہ پہلے سرکار امام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر کے نکاح میں تھی، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شہادت پائی غزوہ موطا میں، تو ان کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نکاح میں آئی ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے۔ اور پھر بخاری شریف کتاب الحج کے اندر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے جا رہے تھے حج کے لیے، تو سیدہ اسماء جو ہے وہ درد ذہ سے تھی، یعنی بچے کی ولادت کا وقت قریب تھا، اور انہوں نے ہر خواہش کی کہ میں حضور کے ساتھ جاؤں گی۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اس حالت میں کیسے جاؤں گی؟ تو انہوں نے کہا اگر مر گئی تو رستے میں کہیں دفن کر دینا، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کا محبوب اللہ کے گھر جا رہا اور میں رہ جاؤں۔ تو ابھی مدینہ شریف سے نکلے ہیں اور بیر علی یعنی مقام ذوالحلیفہ پر پہنچے ہیں، حضور ظہر میں نکلے ہیں مدینہ شریف سے، اور مسجد نبوی سے، اور عصر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بخاری میں موجود ہے بیر علی ذوالحلیفہ جہاں سے ہم احرام باندھتے ہیں، میقات مدینہ، وہاں پر عصر کی نماز پڑھی، اور مغرب کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اپنے گود میں بچہ لے آئے، اور ان کے وہ ولادت ہوئی حضرت ابو بکر کے سب سے چھوٹے بیٹے محمد ابن ابی بکر۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ زینب جن کی کنیت ام رمان ہے ان کی اولاد میں سے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجر پاک سے تو یوں وابستہ ہیں کیونکہ یہ چاروں خلفائے راشدین یہ جو ہیں یہ قریش سے ہیں، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا ایک متواتر ذخیرہ ہمیں ملتا ہے کہ جس میں الائمۃ من القریش، کہ جو امت کے خلفاء ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے۔ اسلامی دین و باغڈور کے اندر جب بھی اسلامی ریاست کے اندر کسی کا انتخاب ہو، اور اسلامی ریاست جو ہے وہ اصول شرع سے گویا کہ منصہ شہود پر آئے، تو خلافت کے لیے جو بھی جلوگر ہوگا وہ قریش سے ہوگا۔ یہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ کا بڑا مکالمہ یہ تحریک خلافت کے ساتھ چلتا رہا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے دوام العیش اس پر پورا ایک رسالہ لکھا ہے کہ شریعت مطہرہ کے یہ قوانین منصوص ہے کہ امام جو ہوں گے یعنی خلیفہ جو ہوگا وہ قریش سے ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق بھی قریشی ہیں، حضرت عمر بھی قریشی ہیں، حضرت عثمان بھی قریشی، مولا مرتضیٰ تو ہیں ہاشمی قریشی۔ تو حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ایک تو ان کی والدہ زینب کنیت ان کی ام رمان ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے آپ کا شجرہ مبارک گویا کہ آپ قریشی ہیں، بنو تیم کی اولاد یعنی قبیلے کا نام ہے، وہاں جا کر یہ سلسلہ جڑ جاتا ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے